اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم صدق اللہ العظیم۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جنہیں تمہارے رب نے تم پر حرام کر دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی رزق دیں گے۔ یہ سورہ انعام کی 151 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم سورہ انعام کی جو آخری 3 آیات ہیں ان کی اہمیت کو جانیں۔ یہ جو آخری 3 آیات ہیں علماء کرام نے، مفسرین رحمہم اللہ نے ان کو بہت ہی زیادہ اہم بتلایا ہے احادیث کی روشنی میں۔ کعب احبار رضی اللہ عنہ جو پہلے تورات کے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے بہت ہی ایکسپرٹ تھے، ہی واز اے جوش، وہ پہلے ایک یہودی تھے پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آخر کی 3 آیتیں ہیں سورہ انعام کی، وہ ایسی ہیں کہ تورات میں بسم اللہ کے بعد انہی آیتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات میں بسم اللہ کے بعد انہی آیات سے اس کتاب کو شروع کیا ہے، اور یہی وہ 10 کلمات ہیں۔ These are the 10 commandments which were revealed to حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہی 10 کلمات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔ اب دوسرے مفسر جو بہت ہی بڑے بلکہ سب سے بڑے ہیں، دا گریٹسٹ اسکالر آف دا گلوریس قرآن، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ دیز آر دی 10 آیات، یہی 10 آیات ہیں جنہیں سورہ عمران کے سوروں میں محکمات کہا گیا ہے۔ یہی 3 آیات ہیں جن پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر لاسٹ پروفٹ آف اللہ، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا اتفاق ہے، یعنی سب کی تعلیمات ان 3 آیتوں میں موجود تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ جو کمانڈمنٹس ہیں، جو ایگزورٹیشنز ہیں، جو احکام ہیں ان 3 آیتوں میں، جو پرنسپلز ہیں، وہ تمام نبیوں کو دیے گئے اور تمام نبیوں کی شریعتیں ان پر مشتمل ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی 7 ٹاپ اسکالرز آف اسلام، خاص طور سے ان جیورسپروڈنس، مسئلے مسائل میں، مفتیان میں، یہ 7 ٹاپ لیول کے لوگوں میں تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کے نبی کی ایسی وصیت اور ایسا وصیت نامہ دیکھنا ہو جس پر اللہ کے نبی نے اسٹیمپ لگا دیا ہو، تو ان 3 آیتوں کو دیکھ لے۔ اسی طریقے سے حضرت عبادہ ابن صامت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے؟
who can promise me to practice, to follow 3 ayat? اگر کوئی ایسا کرے گا، ان 3 آیتوں میں جو احکام دیے گئے ہیں ان پر عمل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب دینے کی ذمہ داری اپنے سر لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے نوازیں گے۔ تو اب ان 3 آیتوں کی تفصیلات اگلی ویڈیوز میں آئیں گی۔ آج کی ویڈیو میں صرف پہلی آیت کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں، قل، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دیجئے، تعالوا، آ جاؤ۔ جو غیر ایمان والے تھے، مکے کے جو مشرکین تھے، جو پیگنز تھے، وہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ کو حرام کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کہا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، آؤ میں بتا دیتا ہوں وہ کون ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک اور ساجھی مت بناؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ساجھی بنانا اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے، اور یہ ایسا جرم ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہے تو آخرت میں اس کی کوئی معافی نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے اس کی معافی کی۔ اس کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہوں پہ کر دیا ہے۔ اب شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک ایک میجر شرک ہے، گریور شرک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں، in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں، اور اللہ کی جو خاص صفات ہیں، کیریکٹرسٹکس ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہیں، فیچرز ہیں اللہ کے خاص، ان میں کسی کو اللہ جیسا ماننا اور کسی کے ساتھ بھی ان چیزوں میں اللہ جیسا ٹریٹمنٹ کرنا، یہ میجر شرک ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی کبھی معاف نہیں کریں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اسی طریقے سے جو مائنر ہوتا ہے، جسے شرک خفی کہتے ہیں، کہ انسان اپنی ان چیزوں میں جن سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، دنیاوی مقاصد میں، نفع نقصان کی چیزوں میں، وہ ان چیزوں میں ان کا آٹو ایفیکٹ سمجھنے لگے کہ فلاں چیز سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، سو دیٹ تھنگ، دیٹ پرٹیکولر آئٹم، مشین، پرٹیکولر پرسن، ہی اور اٹ سیلف ہیز این امپیکٹ۔ تو یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، چاہے بڑے سے بڑا انسان جس نے ہی ہیز فلڈ دی انٹائر کمیونٹی، انٹائر ہیومینٹی بائی ہز سروسز، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے کوئی ایسی مخلوق جو دنیا کو بڑے پیمانے پر، لارج اسکیل پر فائدہ پہنچا رہی ہے، سورج، چاند، ہوا، اس طرح کی چیزیں سب کے سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی کو بھی اللہ جیسی تعظیم نہیں دی جا سکتی، عزت نہیں دی جا سکتی، کسی میں بھی اللہ کی خوبی نہیں مانی جا سکتی، اللہ کی صفات، اللہ کی فیچرز کو نہیں مانا جا سکتا۔ جن چیزوں سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے ان چیزوں کو ہمیں مینز ماننا پڑے گا کہ دیز آر دا سورسز، دیز آر دا مینز which Allah subhanahu wa ta'ala created. They themselves have nothing to do with benefit, with harms or benefits. اللہ کے حکم سے یہ سب انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، سب انسانوں کے فائدے کے لیے، اللہ کی حکمت سے، اللہ کی طاقت سے، اللہ کی چاہت سے بنے ہیں۔
چاہے وہ انسان کے مینوفیکچر ہوں یا اللہ تبارک و تعالی خود بذات خود پیدا کرتے ہوں، سب میں اصل میں اللہ کی طاقت ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ تو دونوں طرح کے جو ٹو کائنڈز آف شرک ہے، اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ پہلے کو میجر شرک اور دوسرے کو مائنر شرک کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی حرام کی ہوئی چیز یہی بتائی، اللہ تشرکو بہ شیئا۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر کی چیز ہے اس میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ حرام ہے۔ اب کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی ان کی چاہت، ان کا کوئی بھی ایسا حکم ماں باپ کا جو اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا ہو اور کسی اللہ کے بندے کے رائٹس کو، اللہ کے کریچر کے رائٹ کو وائلیٹ نہیں کرتا ہو، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اس میں ان کی بات نہ ماننا یہ حرام ہے۔ یہ خلاصہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کا، کہ جہاں وہ اللہ کے حکم سے نہ ٹکرا رہے ہوں، وہ اللہ کی کسی مخلوق کے حکم کو پامال کرنے کا حکم نہیں دے رہے ہوں، تو وہاں پہ ماں باپ کا خیال کرنا ضروری ہے، ماں باپ کی وہاں پہ خدمت، ماں باپ کی بات ماننا ضروری ہے۔ اب اسی میں تمام چیزوں کو ہمیں ڈالنا ہے جو ماں باپ کے ساتھ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ ان کو اف اور چوں تک بھی نہیں کہنا ہے، یہ 15ویں پارے میں تفصیل سے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ اس میں ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے، میں کہتا ہوں غریبی کے بہانے سے قتل مت کرو۔ کچھ لوگوں کا، کچھ قبیلوں میں یہ برائی تھی، پہلے تذکرہ آ چکا ہے کہ وہ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ غریبی کے ڈر سے کہ آئندہ ہم کیسے ان کی تربیت کریں گے، کیسے ان کی پڑھائی لکھائی کروائیں گے، کیسے ان کو گریجویٹ ڈاکٹر لائرز بنائیں گے، کہاں سے انتظام ہوگا، اور ان کے کھانے پینے کا، شادی بیاہ کا کہاں سے نظم ہوگا، یہ سوچنا یہ تمہاری غلطی ہے۔ اس لیے کہ تم خود اپنے رزق میں بھی، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں، اپنے سکون و راحت میں بھی اللہ کے محتاج ہو۔ ہم تمہیں بھی دیتے ہیں خود سے اور انہیں بھی دیتے ہیں، جس کے لیے جو رزق، جو چیزیں اللہ نے مقدر کر دی ہیں، ڈائریکٹ ان کو وہ چیزیں ملیں گی۔ اس لیے تمہارا یہ سوچنا اور اس کی وجہ سے ان کو، بچیوں کو نہ آنے دینا، قتل کر ڈالنا، یہ سخت گناہ ہے۔ تو یہ بڑے جرائم میں سے، جو ہینس کرائمز ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہاں پہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ آج بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نہیں ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی بچیوں کو قتل کر ڈالتے ہوں گے ایمان والوں میں، لیکن ہم اپنی اولاد کو بڑی تعداد میں، بہت بڑی ٹینڈنسی کے ساتھ انٹلیکچولی قتل کر رہے ہیں۔ فزیکلی ہم مرڈرر نہیں ہیں ان کے، لیکن انٹلیکچولی، ایکیڈمک فیلڈ میں ہم اپنے بچوں کا قتل کر رہے ہیں، کہ ان کو تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انٹلیکچول فیلڈ میں، علم کے ڈومین میں، تھنکنگ کے ڈومین میں، تعلیم و تربیت میں وہ موت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور زیادہ اگر سوچے تو ہم ان کو تعلیم سے محروم کر کے گویا کہ غلامی کی زندگی، غلامی کی زنجیر میں جکڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لیے لمبی بات نہ کرتے ہوئے میں تمام ایمان والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے، دوسری چیزوں کو، دوسرے تقاضوں کو دبا کر کے، سب سے زیادہ بچے اور بچیوں کی پڑھائی پر دھیان دے
اور ان کو زندہ مردہ زندوں کی شکل میں چھوڑنے سے بچے۔